السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، کیونکہ بیچ میں امام علی مقام کے حوالے سے وہ موقع چل رہا تھا، تو میں نے کہا پھر سویم کے بعد ہی ریلیز کروں گا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں کچھ تھوڑا سا ایک آزمائش سے گزر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ کرم کرے۔ اور اس کو پہچاننے کا طریقہ بڑا سمپل سا آقا سیدنا مولا علی نے فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم و فقہ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جب کیسے جانے کہ تو یہ مصیبت ہے یا یہ آزمائش اللہ کی طرف سے، تو جب دنیا کی طرف بھاگے تو وہ سمجھ جا کہ مصیبت ہے، اور جب اللہ کی طرف رجحان بڑھے تو سمجھ لے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی آزمائشوں پہ کرم کرے اور اس سے نبرد آزما ہونے کی قوت عطا کرے۔ اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ دیکھ ہی رہے ہیں میرے چینل پہ کہ ویڈیو بہت کم بنا پا رہا ہوں، لیکن کوشش کروں گا اس ہفتے میں راہو کے حوالے سے ویڈیو بنا دوں۔ وہ ایک کلیکٹیو ویڈیو ہوگی پوری دنیا کے لیے، اور 12 بروج کے حوالے سے امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں گا۔ اور اس میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم اس لیے زیادہ لوں گا کہ جو امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے اور کچھ دو تین امپورٹنٹ سوالوں کے آپ کو جواب بھی دوں گا، اس کے بعد ویکلی ہاروسکوپ ہوگا۔ تو جو میری آپ سے درخواست ہے کہ سوشل میڈیا پہ صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، باقی جو بھی چل رہا ہے فراڈ، فیک اور دھوکے بازی ہے، اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو ARY ڈیجیٹل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہفتے کی صبح میں شو کرتا ہوں 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ میرا ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، یعنی ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر میں کراچی کے کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ صرف اس پہ دیکھا کریں، نہ فیس بک پہ دیکھا کریں اس کو، وہ چیٹر دھوکے باز بیٹھا ہوا ہے، نہ انسٹاگرام، نہ لنکڈ ان، نہ میسنجر، نہ ٹک ٹاک۔ میرا ان سے کسی سے تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کراس اس لیے لگائے میں کہ میں ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے میرا کوئی کنسرن ہے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور پلیز آپ سے میں نے درخواست کی تھی جب میرا 5 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کیا تھا رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے احسان سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے، تو وہ جو ہے اس کے بعد میں نے کہا تھا اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اگر دل چاہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا میرا چینل، اور اگر نہ دل چاہے تو بھی اللہ آپ کو خوش رکھے، دونوں صورتوں میں۔ اور یہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ میرے ہوٹل کے فون کریں تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں، اگر آپ بیرون ملک سے کال کریں، کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے، فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن۔ اور اگر ود ان پاکستان سے بھی کسی کو شک ہو تو میں جن دنوں میں بیٹھتا ہوں وہ آپ کو اسسٹنٹ میرا جو ہے دکھا دے گا، اگر میں موجود ہوں گا، کہ ویڈیو پہ دکھا دیں ہمایوں صاحب کو اگر ڈاؤٹ ہو۔ ویسے تو ان 2 نمبروں پہ اگر آپ کال کر رہے ہیں جو لینڈ لائن نمبر ہے تو وہ یقیناً میرے ہی نمبر ہے، اس میں تو بے ایمانی نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی موبائل نمبر میرے حوالے سے یا میرے نام کے حوالے سے ڈالا ہوا تو سمجھ لیجیے گا وہ جھوٹ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ میں کچھ امپورٹنٹ ایونٹ، یہ نہیں ہوتا میں کوئی خبریں دے رہا ہوتا ہوں، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بولی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز بولی تھی، دیکھ لیں جا کے پرانی ویڈیوز میں چیک کر لیجئے۔ ابھی جو میں باتیں بول رہا ہوں آپ سے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نئے سال کی پریڈکشن، گرہن راہو، منگل اور شنی کے اوپر جو بنائی تھی، جب چینج ہوئے تھے ہاؤسز، اور بنائی تو جوپیٹر پہ بھی تھی، تو یعنی مارس، سیٹرن اور راہو پہ جو بنائی تھی اور جوپیٹر پہ، وہ دیکھ لیجئے گا یہ باتیں کب بولی تھی اور کیا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو سالانہ میں یاد دلاتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز، کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی لوگ بہت سارے دیکھتے ہیں مجھے،
اب تو پتہ چل رہا ہے کہاں دیکھا جاتا ہے. تو بنگلہ دیش والوں نے کہا تھا کچھ ہمارے لیے بھی بولے, تو میں نے کہا تھا جون کے بعد 29 جون کے بعد جب آئے گا جولائی کا مہینہ تو بنگلہ دیش میں اچانک فسادات پھوٹیں گے اور حسینہ واجد کے خلاف کوئی موو اٹھ سکتی ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے میرے خیال میں 5-6 دن سے, اور اس میں تقریباً جو ہے بیچارے 135-40 افراد جو ہیں وہ چلے گئے اس دنیا سے. دوسرا جو آپ سے عرض کیا تھا کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے پرابلم بنائے گی بی جے پی, یہ مودی سرکار. آپ دیکھیں انڈیا میں یو پی میں ایک آرڈر دیا ہے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہ مسلمان, ان کی ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وہ اپنا کاوڑی یاترا, وہ یہ ہوتا ہے جب ہریدوار سے یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا کاوڑی ان کے لوگ, تو وہ ادھر سے یو پی سے بھی گزرتے ہیں, تو وہاں پہ کافی جگہوں سے بیچ میں آتا ہے ان کا روٹ. تو ان کی ایک بھکتی ہوتی ہے, یہ شیو کی بھکتی ہوتی ہے, تو اس میں مسلمانوں کے دکانوں پہ اس لیے نام لکھوائیں مسلم دشمنی میں کہ وہ جو ہندو آ رہے ہیں مسافر, وہ وہاں مسلمانوں کے نام دیکھ کے وہاں سے مال نہ خریدیں, کھانے پینے کی اشیاء یا کوئی اور اشیاء. آپ مسلم نفرت کا اندازہ لگائیں. جو میں کہتا تھا نا یہ پرابلم کریں گے, دوسرے گوشت پہ پابندی لگائی گئی یو پی میں, اور آسام والے نے تو عجیب ہی بات کہی ہے بی جے پی کے جو ہے وہ, اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی شادی اور طلاق کے قوانین جو ہے وہ ختم کر دینے چاہیے. اور بنگال میں بھی یہ لوگ پرابلم, تو یہ اتنی منحوس پارٹی ہے, یہ پرابلم کرے گی مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے, اور جو اچھے لوگ ہیں, اچھی پارٹیاں, بہت اچھے پیارے ہندو ہیں وہاں پہ جو بڑے جی اور جینو دیو والی پالیسی ہے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں صرف جب بات کرتا ہوں انڈیا کی تو میں انتہا پسندوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوتا ہوں, تو یہ خیال رکھیے گا. دوسرا آپ سے میں عرض کرتا رہا ہوں مختلف مواقع پہ, جو بھی ہوں گے حادثے پانی سے ہوں گے, چاہے قدرتی آفات آئے, چاہے نیچرل کلیمٹی کہہ لیں آپ, یا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی اٹیک, وہ آپ دیکھتے رہیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں ریسنٹلی وہ جو ہو رہا ہے انڈیا میں بارشوں کے حوالے سے, وہ تو اپنی جگہ ہے. آج میرے خیال میں چائنا میں کوئی سیلاب کی وجہ سے برج گر گیا جس کی وجہ سے کئی کیجویلٹیز ہو گئی. اور ایک بات میں نے کہا تھا آپ سے عرض کیا تھا کہ جہازوں کا آپس میں ٹکرانا چیک کر لیجئے گا. سنگاپور میں ایک آئل ٹینکر شپ سے ٹکرایا جس میں کرو کے لوگ تھے. اور آ جاتا ہوں آگے, یاد کیجیے امریکہ کے حوالے سے کیا کہا تھا میں نے, بارشیں, ہریکین, سیلاب, پانی, موسم کمر توڑے گا مختلف, اور وہ اسپیسیفک شہر بتائے تھے میں نے, ریاستیں بتائی تھی جس میں ہیوسٹن, جس میں ٹیکسس, اور اتنی ساری ہے. میں وہ دیکھ لیجئے گا ویڈیو. یہ سب وہ ویڈیو ہیں جو پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گی, اور میں نے امپورٹنٹ ایونٹ بتائے وہ دیکھ لیجئے گا, اور سال کی شروع. دوسرا سب سے امپورٹنٹ یاد کیجئے, جب یہ تو خیر میں نے اس وقت جب یوٹیوب چینل بھی نہیں بنایا تھا, یہاں تو 2022 میں بولا تھا, ARY پہ بھی, ہاں نیوز پہ بولا تھا, اور میں نے اپنا شو جو کرتا ہوں اس میں کہا تھا 21 میں کہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں. بائیڈن کی تو پہلے کہی تھی ون کرنے کی, اور میں نے کہا تھا اس سے پہلے ایک چیز ہوگی, اور اگر, اور وہاں پہ میں ابھی بھی بتا دوں اللہ نے بچا لیا اس بندے کو, نہیں تو سول وار شروع ہو گئی تھی, اور ابھی بھی باز نہیں آئیں گے. اور الیکشنوں پہ کیا ہوگا اس کی میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا, وہ بھی جلدی بناؤں گا, کیونکہ ذرا میرے مسائل چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے میرے پنجتن پاک کے صدقے. اور ٹرمپ کا آپ نے انسیڈنٹ دیکھا, بہتر ہوا. الیکشن سے پہلے میں کچھ امریکنز کو خاص طور پہ جو وہاں پاکستانی آباد ہیں ان کو کچھ ایڈوائز کروں گا, اس پہ عمل کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں پاکستان. پاکستان میں آپ سے عرض کیا تھا 29 جون کے بعد سیاست میں اتھل پتھل ہلچلیں, اور ایک چیز میری یاد رکھیے گا, عدلیہ کے حوالے سے جو کہا
میں نے کہا تھا میں انڈیویجولی کلیکٹیولی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، جوڈیشری کی. اور ابھی جو راہو کی جو میں ویڈیو بنا، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، ایک تو امام علی مقام کا بھی جو ہے وہ ایونٹ چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں انشاءاللہ اس ویک میں ڈیفینیٹ ریلیز کروں گا. دیکھیں یہ ایسا چیز ہوتی ہے، میں اس میں بھی بتاؤں گا کہ انسان کو غلط کام کرنے پہ اکسایا جاتا ہے، تقدیر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور وہ غلط کرتا ہے. اور پھر جب یہ پوزیشن میں آپ کو بتاؤں گا اس میں جو اگلی ویڈیو آئے گی، کہ جب انسان کر لیتا ہے، اور جب انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ جو آتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور جو حالات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ بہت رحم کرے، بہت رحم کرے. اور وہ جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں کچھ 2-3 سوال بھی لوگوں نے پوچھے پاکستان کے حوالے سے، اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا. خان صاحب کے حوالے سے تو میں بہت ساری ویڈیوز میں کہہ چکا. یہ ٹائم اب ان لوگوں سے پوچھے نا جو کہہ رہے تھے بس اب یہ دور شروع ہو گیا، باہر آ جائیں گے، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے ویدک ایسٹرالوجی کا ان کو الف بے نہیں پتا، اور باتیں اور دعوے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کبھی بولا جائے آؤ ثابت کرو یہ کیسے کہہ رہا ہو، تو بات یہ تقدیر کے جو لکھے ہوتے ہیں وہ پورے ہو کے رہتے ہیں. اب میں چاہوں تو الگ ویڈیو بنا سکتا تھا اس پہ، باتوں کے ہونے پہ. یاد کیجئے میری فرام دا بگننگ میں نے کہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، آئی ٹی کے اوپر اچانک ایسا ہوگا کہ جیسے جھٹکا لگے گا کہ دنیا بھر میں اس کا افیکٹ آئے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا نا انٹرنیٹ کا کیا ہوا، بینکس، ہاسپٹلز، ریلوے، ایئر لائنز، یعنی 15 گھنٹے کے لیے آدھی سے زیادہ بلکہ 1/3 دنیا متاثر ہو گئی، انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا سے لے کر امریکہ تک. وہ آپ نے دیکھا انٹرنیٹ کا جھٹکا جو آیا تھا اچانک، مائکروسافٹ کے سرور جو بیٹھ گیا تھا. اب وہ کیا تھا، کیا وجوہات تھی، وہ الگ چیز ہے. تو خواتین و حضرات ابھی آپ دیکھتے رہیے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ دور، اور ستمبر سے جب جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوگا، یہ پہلے بھی تذکرہ کیا تھا. تو پھر آپ دیکھیے گا کیا حالات بنتے ہیں آگے چل کے. اور اتنا سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے دنیا کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ چل رہا ہے. اور دیکھیں ایک بات لوگ، چلو میں اسی میں اگلی ویڈیو میں کیا بتاؤں، اسی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا ہمایوں صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ بات چل رہی ہے مارشل لاء کی اور ایمرجنسی کی. دیکھیں ایک چیز جو ویدک ایسٹرالوجی جانتے ہیں، جو صحیح جانتے ہیں جینوئن، مجھے تو پاکستان میں ایک ہی آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا جس کو صحیح ایسٹرالوجی، جن کو میں سمجھتا ہوں ہاں یار ہی از دا رائٹ مین. مارکیش کی دشا یہ چل رہی ہے پاکستان کی، وینس کی دشا میں مارشل لاء لگنا، ایمرجنسی لگنا ہو، یعنی چانسز بہت مائنر ہوتے ہیں. اور اگر ہو جائے تو پھر اس کے آفٹر افیکٹ جو ہیں وہ بہت، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میرے پاکستان پہ آج بھی آئے، وہ بہت برے نکلتے ہیں. اور دوسری چیز میں نے کب سے کہہ رہا تھا، سب کو چاہیے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں، ملک کے لیے سوچیں. ملک ہے تو سب کچھ ہے. اور دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں، پہلے سے میں بولتا رہتا ہوں، ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمارے اس وقت دونوں پڑوس، اور خاص طور پہ جو یہ ہمارا جو پڑوسی بالکل ساتھ لگا ہوا ہے مکار، کیوں وہ ملک نہیں، یہ جو اس وقت حکومت ہے جس کی مودی سرکار، یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ان کو وہ موقع ملے اور پاکستان میں یہ حالات ہو اور یہ کوئی ایڈونچر کرے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، عالمی طاقتوں کی یا بہت ساری کوئی ایشورنس اگر کوئی سمجھ رہا ہے،
تو وہ خام خیالی میں کبھی بھی آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے دشمن کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو. اور دشمن کی آپ نے فرمایا 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ جو آپ کا ڈائریکٹ دشمن ہو، دوسرا وہ جو آپ کے دوست کا دشمن ہو، تیسرا وہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہو. ان 3 ڈیفینیشن کے علاوہ مجھے کوئی چوتھی ڈیفینیشن بتا دیجئے. تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وزڈم پریویل کرے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے. اور یہ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر بہت 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 احتیاط کی ضرورت ہے. ایک تو اکنامیکلی ہماری پوزیشن، وہ جو مہنگائی ہوئی بھی ہے، سبھی چیزوں پہ ہوئی بھی ہے، لیکن میں نے کہا تھا مین فوکل پوائنٹ انرجی اور بجلی بنے گی، الیکٹرک. وہ آپ دیکھ لیجیے جو حال ہے، میں خود بھی بھگت رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. میں نے آپ کو سمجھا دیا ایسٹرولوجیکلی ریزن کہ جب مارکیش، کیونکہ پاکستان کی وینس کی دشا چل رہی ہے 2027 کا، تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہوتی، خطرناک ہوتی ہیں. اور ہمارے جو 2 صوبے بلوچستان اور KPK ہے، انکلوڈنگ اس میں آزاد کشمیر بھی لے لیں، یہ جو ہمارا پڑوسی ہے، ویسٹرن سائڈ والے بھی اور ایسٹرن والے بھی، بہت خیال رکھنا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے یہ بیچارے ینگ سپاہی، کیپٹن، آپ کا اللہ بھلا کرے، صوبے دار، جب ان کی شہادتوں کا دیکھتا ہوں تو میرے دل کو اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ مثلا یہ ہمارے وہ جوان ہیں، یہ تو شہادت کی منزل پہ فائز ہو گئے، اور جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نا، اور جو کرتے ہیں، مجھے ان پہ بہت زیادہ خار آتا ہے. اور چاہے وہ سویلین ہو، اس کو غلط رانگ سینس میں نہ لیجیے گا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیچارے، کیا تنخواہیں ان کو ملتی ہوں گی، کیا ان کے لیے ہوتا ہوگا، اور وہ دیکھیں اپنی زندگی کو نچھاور کر دیتے ہیں. تو میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، جو سچی بات ہے، بلکہ ہر مسلمان کو کرنی چاہیے جو وہ بارڈر پر کھڑے ہوئے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں بیچارے. تو ایک تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے جواب دے دیا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور کیوں میں کہہ رہا ہوں. اس کے چانسز ہیں ضرور. ہاں، اگر یہ ہوتی مارس کی دشا تو میں کہتا لگ جائے گا، لیکن یہ وینس ہے، اور جو اس وقت ٹرانزٹ کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، جو پلانٹ برتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس سے کہاں پڑے ہوئے، یہ بڑی سوچنے والی باتیں. جن کو ایسٹرولوجی کا پتہ ہے وہ میری بات کو سمجھ لیں گے. اور ایک یہ سوال پوچھا تھا، اور دوسرا کیا سوال پوچھا تھا کہ سیاسی طور پہ آپ کو استحکام، ابھی تو مجھے نہیں لگتا، ٹو بی آنیسٹ. اللہ کرے یہ میں غلط ہو جاؤں. میں اپنے ملک کے لیے تو کہتا ہوں جو بری بات بولوں وہ غلط ہو جائے، مگر جو تقدیر کے اصول ہے وہ تو بدلتے نہیں ہیں کسی کے لیے. انڈیا میں بھی بہت کچھ ہونا ہے ابھی، وہاں فسادات آپ کو بہت جگہ جگہ پھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے ویب سائٹ پہ قدرتی آفات نظر آئیں گی. اللہ وہاں پہ جو بھی اچھے لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، اور اللہ میرے ملک کی بھی اور میرے ملک کے رہنے والوں کی بھی حفاظت کرے. دوسری یہ میں نے آپ کو بتایا سیاسی طور پہ. تیسری چیز لوگوں نے پوچھی تھی کہ کیا دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار اس سال، اس میں میں بڑی مفصل ویڈیو بنا چکا ہوں. آپ سوال ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا پلیٹ فارم سجے گا، ادھر بھی ادھر بھی فلاں جگہ بھی. آپ دیکھیں نا، لوگ کہہ رہے تھے یوکرین وار بھی ختم ہو جائے گی، اسرائیل بھی. آج یمن کی پورٹ پہ حملہ کر دیا اسرائیل نے، تو یہ سپریڈ نہیں ہو رہی مڈل ایسٹ کی طرف. اس پہ میں سوچ رہا ہوں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالی دنیا کے حوالے سے. اور ایک ویڈیو میرا وعدہ ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی بہت میری ماشاءاللہ سے ویورشپ ہے ان کے لیے، کہ الیکشن کے دنوں میں اور الیکشن یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ کیسا ہوگا. اور ٹرمپ صاحب کو بھی کہوں گا اپنی ہیلتھ کا، اپنی لائف کا خیال رکھیے. ابھی بھی ہی از ان ڈینجر. وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ بلیسنگ تو کسی کے بھی ساتھ ہوتی ہے. وہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے نا،
اللہ کی طرف سے تیری سب سے بڑی محافظ زندگی کی تیری موت ہے. جہاں موت نے آنا ہے اور جب آنا ہے اس کے لیے اس سے پہلے وہ جانے نہیں دے گی آپ کو. اور خان صاحب کے لیے تو میں بول ہی چکا ہوں. دیکھیے گا سپٹمبر کے بعد سے لے کے جو ٹائم فریم دیا ہوا ہے، باٹم لائن بھی اور ٹاپ لائن وہ آپ دیکھ لیجیے گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ پہ ہم پہ سب پہ اپنا کرم کرے. اور یہ راہو کی ویڈیو میں ریلیز کر دوں گا. اس میں انڈیویجول 12 بروج کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں گا اور تھوڑا سا دنیا میں کیا ہو سکتا ہے. تو چیزیں جو ہوں گی وہ دیکھ لیجیے گا. یہ کچھ آپ کے امپورٹنٹ سوال تھے تو میں نے کہا اسی ویڈیو میں آپ کو جواب دے دوں. اور بس یہ کہوں گا سب سے پاکستان میں یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور فرمائے گا اللہ. لیکن دکھ مجھے ایک چیز کا ہوتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھی ہیں چیزیں وہ تو ہونی ہے. اللہ ہم پہ رحم کر دے. کچھ لوگ اپنے ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو چیز مثال دے رہا ہوں وہ لگنا ہے ہتھوڑا 100 پہ تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کی انٹینسٹی کو ڈکریز کریں وہ اس کو 200 اور 300 کی اسپیڈ پہ بڑھا دیتے ہیں. تو کوئی بھی قدم کوئی بھی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی امت مسلمہ کی سب کی حفاظت فرمائے. اب چلتا ہوں ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. 12 بروج کے جو 22 جولائی 2024 سے لے کے 28 جولائی 2024 تک کے لیے. ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کا اور اگر آپ خود ابھی شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کو ذرا اپنے خیال رکھنا چاہیے، ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی صحت کا بڑا خیال رکھیے گا. اور جو ایریز خواتین ہیں ان کو میں کہوں گا اللہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو لیکن ان لاز کے ساتھ ذرا سے اپنے معاملات کو بیلنس کر کے چلیے گا. اور اگر آپ کے کوئی معاملات مقدمات یا زیر سماعت ہیں عدالتوں میں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو. اگر میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کوئی ایسی تقریب رکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو میں کہوں گا اس کو اگر تھوڑا سا پوسٹ پون کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر اشد ضروری ہے تو پھر اللہ کا نام لے کے کریں. اور آپ نے کسی کی باتوں پہ سنی سنائی باتوں پہ کوئی ایکٹ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو گمراہ کریں، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو اکسانے کی کوشش کریں تو آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے. اور جو ہمارے وہ لوگ خاص طور پہ جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں بہت سوچ سمجھ کے کوئی سٹیپ اٹھائیے گا. ایریز والوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اور آپ نے اگر کوئی آپ کے ذہن میں منصوبہ ہے یا آپ نے آلریڈی وہ کیا ہوا ہے پائپ لائن میں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ رزلٹ آپ کے حق میں آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ پر کچھ لوگ خواہ خواہ کی ایلیگیشن کر سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کچھ مذہبی محافل، مذہبی تقاریب، ریلیجیس گیدرنگ میں یا اسپریچول گیدرنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا. اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی غرض ہو اس کے ہونے کے امکان ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لیے اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو وہ ہو سکتا ہے اور فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی آپ کے لیے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے خاص طور پہ ENT کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور پلس اپنی الرجی کا. اس کے بعد دوسرا ہمارا برج ہے برج ثور ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کی انگیجمنٹ اس ویک میں زیادہ رہیں گی. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو آپ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کچھ آپ کے ڈومیسٹک افیئر کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرے. یہ بھی ہے کہ آپ کے بزنس کے کچھ معاملات جو ہیں وہ آل آف سڈن سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ
यानी आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में हैं और आप कहीं अपना ट्रांसफ़र या पोस्टिंग चाह रहे थे, तो इस बात का भी कभी इम्कान है कि एज़ पर डिज़ायर या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक होने का इम्कान। आपको थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, ज़रा गुफ्तगू में एहतियात करिएगा और कोशिश करिएगा कोई मैनिपुलेशन ना करें, क्योंकि ये अब मैनिपुलेशन का दौर चल रहा है और वो फिर बाद में उल्टी पड़ जाएगी। तो मैं ये तो सब बुरूज के लिए कह रहा हूँ। दूसरा, आपको अगर शादी के हवाले से आप मुतमन्नी हैं या आपको कोई उस हवाले से कोई पेशरफ कर रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। कुछ आपको इंशाअल्लाह ताला स्पिरिचुअली कुछ कामयाबियाँ मिल सकती हैं। सेहत का आपने ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे अपने एक तो थ्रोट का, फीवर का, और अगर अल्लाह ना करे आपको फ्लू की शिकायत जो है उसके भी होने के इम्कान बन सकते हैं। किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी से या किसी अहम आदमी से आपकी मुलाकात, और फिर हो सकता है कि आपका कोई काम भी अल्लाह के हुक्म से निकल आए। आपको कोशिश करनी है कि आर्गूमेंट में ना जाएं, क्योंकि आर्गूमेंट करेंगे या आप गलत बात मुंह से निकल गई तो वो बाद में आपके लिए मसाइल का बाइस बन सकती है। और अगर आपके कोई हुकूमती हलकों से कुछ मसाइल दरपेश हैं तो बहुक्म अल्लाह मेरे पंचतन पाक के सत्ते उसमें भी आपको कामयाबी हो सकती है। थोड़ा सा आपके एक्सपेंसेस मुझे लगता है कि कुछ मेडिसिन पे, मेडिकेशन पे यहाँ पे हो सकते हैं, और आपको अपने घर वालों की पूरी, अगर आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वालदा या फीमेल जो भी हैं उनकी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा ये भी इम्कान है इस बात का कोई गाड़ी की तब्दीली या गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त बेहतरी के लिए होने का इम्कान बन सकता है। आपको अगर बाय द वे मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई फर्नीचर चेंज करना चाह रहे हैं या कोई सामान आराइश को तब्दील करना चाह रहे हैं तो उस बात के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात बनने के मौक़े आपको मिलेंगे। तीसरा बुर्ज है हमारा बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को ये कहूँगा कि अपने कामों की तरफ फोकस रहिएगा। चाहे कोई हर्डल आए, चाहे कोई ऑब्स्टिकल आए, आपने उसकी परवाह नहीं करनी। और अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आइडियल है ये टाइम। और अगर आपके, अब ज़ाहिर है 8 अरब इंसानों में जितने भी लोग हैं, हर एक के लिए सबको तो 100% तो नहीं हो सकता, नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो हो सकता है। तो थोड़ा सा रोमानवी मामलात में आपके अचानक एक वार्मनेस पैदा होगी, और अगर आपके कुछ ताल्लुकात में प्रॉब्लम आ गए थे तो हो सकता है वो दूर हो जाए। अगर कोई आप नया काम, पार्ट टाइम चीज़ या कोई ट्रेडिंग का काम करना चाह रहे हैं तो उसके होने के भी इम्कान है। अच्छा, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। आपको अगर कोई इरादा आपका था कि आप अब्रॉड के अंदर जाके सेटल डाउन हो तो उसके भी कभी इम्कान बन सकते हैं। वीज़े के हवाले से या कोई ट्रैवलिंग के हवाले से बेटर डेवलपमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल डीलिंग में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के मुज़ाहरे करने हैं। और इसके अलावा कुछ सरप्राइज़ भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। हाँ, अगर आप मास मीडिया, कम्युनिकेशन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं तो उसमें भी आपके लिए जो है बेहतरी होने के इम्कान बन सकते हैं। कोई प्रमोशन, रिकॉग्निशन या फाइनेंशियल अचीवमेंट आपको हो सकती है। कुछ घर की मुरम्मत या अशिया की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, वहाँ पे आपके कुछ अखराजात हो सकते हैं, या हो सकता है कोई प्लम्बरिंग का प्रॉब्लम पैदा हो जाए, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम पैदा हो जाए, इस बात के इम्कान है। एजुकेशन के हवाले से चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, खाने पीने में बहुत एहतियात कीजिएगा, खाने पीने में एहतियात कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप अल्लाह न करे हड्डियों से मुताल्लिक़ा किसी मर्ज़ का शिकार हैं, जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, तो फिर आपने ज़रा ज़्यादा एहतियात करनी है। उसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों को ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा लोगों पे इस वक्त भरोसे कम रखें।
اور خاص طور پہ اگر ان بھروسے کا تعلق فائنانس سے ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی پراپرٹی یا کوئی مکان کرائے پہ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اس میں بھی ڈاکومنٹ پراپر بنائیے گا لیگل وے میں. اب یعنی کوئی قانونی سقم نہ چھوڑیے گا، اس میں کوئی یعنی لکونہ نہ رہ جائے. اور آپ نے اپنے کانوں کو کم، آنکھوں کو زیادہ استعمال کرنا ہے، یعنی لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا. اور میں ایک چیز اور بھی کہوں گا آپ لوگوں کو، یہ تو ضرور ہے کمیونیکیشن میں بہتری آئے گی، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی ٹریولنگ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس بات کے بھی قوی امکان ہے کوئی امید خواہش جو پرانی ہو وہ اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی پوری ہو سکتی ہے. اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے، روڈ پہ جاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، گاڑی چلاتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے. اور خواتین کو میں یہ کہوں گا، جو بھی کینسیرین خواتین ہیں ان کو اپنے ہارمونز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پلس آپ کو اپنی صحت کا، خاص طور پر اپنے گلے کا، اپنے جہاں جہاں جوڑ آتے ہیں جیسے ایلبو، شولڈر، اینکل، یہ گھٹنا، ٹخنا، ان جگہوں کا خیال رکھیے گا. یہاں کوئی چوٹ موچ یا تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے. اگر آپ اولاد کے متمنی ہیں تو ہو سکتا ہے رب العزت کے حکم سے آپ کو کوئی اس حوالے سے خوشخبری مل جائے. اچھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ کینسر والوں کو تھوڑا سا فائنینشیل، اگر آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، چاہے وہ کانٹیکٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پراپرٹی، چاہے وہ کوئی چیز جو قیمتی اشیاء کی خریداری ہو، تو اس کے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا. اور اگر آپ کہیں شادی کے حوالے سے آپ پروپوزل بھیجنا چاہ رہے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، اس حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی آپ جو ہے اچھا ڈیسیشن لینے کے مراحل میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائنینشیل تو میں بتا چکا ہوں، بہت احتیاط کریے گا. اور وہ لوگ جو فزیکل کام کرتے ہیں جس میں جسمانی مشقت کا دخل ہوتا ہے، ان کو کوئی چوٹ ووٹ یا کوئی موچ ووچ لگنے کا اندیشہ ہے. اور دوسرا، فائنینشلی چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوں گی. اس کے بعد پانچواں ہمارا برج اسد لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے رومانس سے متعلقہ کاموں میں بہتری ہونے کا امکان، ٹریولنگ کرنے کے حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیٹس کو کم کیجیے گا، یعنی خرچوں کو کنٹرول کیجیے گا اور قرضوں کو گریز کیجیے گا. اور ہو سکتا ہے آپ کو پراپرٹی کی خرید و فروخت سے کوئی فائدہ ہو جائے. اور آپ نے کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا، خاص طور پہ اگر زمین جائیداد کا آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی آپ سودا کر رہے ہیں تو تمام ڈاکومنٹس کو پراپر چیک کیجیے گا. اور کچھ تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے اپنے دوستوں یا ریلیٹیو کے حوالے سے وقتی طور پہ کوئی پرابلم ہو. اور آپ کو میں ایک اور ایڈوائز کروں گا، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے ابھی گریز کیجیے گا. فائنینشلی اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس ہے تو اس میں بہتری آ سکتی. ہو سکتا ہے آپ کی جاب کی تبدیلی کا بھی امکان بنے. ہو سکتا ہے آپ کی ایز پر ڈیزائر کہیں پوسٹنگ، نوکری یا اس حوالے سے بھی کوئی جو ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کے کوئی معاملات چل رہے تھے گورنمنٹ سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے، تو ان میں چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں. اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ایڈوائز ضرور لے لیجیے گا، کیونکہ آپ کی تقدیر اس بات کی متقاضی ہے کہ ماہر افراد سے آپ رجوع کریں. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جو وہ لیو جن کی شادیوں کے حوالے سے انتظار کر رہے تھے یا منتظر تھے، اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. کسی اچانک دوست یا عزیز کی آمد جس سے مل کے یقیناً روحانی مسرت ہو آپ کو، ایسے کوئی امکان بن سکتے ہیں. کوئی آپ ہیلتھ کے معاملے میں، ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، یہ ابھی آپ کو کافی عرصے کرنا ہے. فوڈ پوائزنگ نہ ہو، غلط نہ کھا لیں، کوئی خراب چیز نہ کھا لیں. اور دوسرا، اگر آپ کو نروز کا کوئی پرابلم ہے، اعصابی کمزوری ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. اس وقت کوئی رسک نہ لیجیے گا.
بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے بیہیویئر کو سافٹ کیجیے، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ویسے بھی آپ کا برج عقل مندی کا متقاضی ہے اور ہوتا بھی اللہ کی طرف سے عقل مندی ہے۔ کچھ آپ کو اپنے خاندانی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ضرورت سے زیادہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اور اگر آپ جاب کرتے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں عورت ہیں، تو آپ کے لیے چیزیں انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گی۔ البتہ ہاں، رومانس کے معاملے میں بہت احتیاط کیجیے گا کہ کوئی اسکینڈلائز نہ کر دے آپ کو۔ اور دیکھیں، آپ نے جو بھی چیز، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی یہ بات، جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی چیز کر رہے ہیں، اس میں مکمل کانسنٹریشن کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس کو کام کو کرنے کی کوشش کریں گے تو بہتر رہے گا۔ میڈیکل کے حوالے سے کوئی اچھا معالج، اچھا ڈاکٹر، اچھا حکیم، whoever جو بھی ہومیوپیتھ جو بھی ہوتے ہیں طریقہ علاج، اس حوالے سے آپ کو کوئی اچھا معالج مل سکتا ہے۔ اپنے والد کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی وقتی رکاوٹ آ جائے تو قطعی طور پہ نا امید مت ہوئیے گا، اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ پبلک سے ریلیٹڈ کسی کام سے منسلک ہیں تو اس میں مثبت تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا، اور کچھ تقاریب میں جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور اس دور میں جو ہوتا ہے نا، وہ ذرا سا لیور کا بھی خیال رکھیے گا، کوئی ایسی چیز نہ ہو، یا اگر آپ کا لیور میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو چیک اپ کرا لیجیے گا۔ باقی ٹریولنگ کے امکان بن سکتے ہیں، مذہبی سفر کے ہونے کے بھی امکان بن سکتے ہیں، اور آپ کے لیے چیزیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتر ہوتی چلی جائیں گی، اور فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے پبلک ڈیلنگ میں، اپنی گفتگو میں سافٹنس پیدا کیجیے گا، اور ان نیسیسری آرگومنٹس میں مت جائیے گا، کیونکہ دیکھیں چیزیں آپ کے حق میں اگر آپ تحمل سے کام لیں گے تو بہتر ہوتی چلی جائیں گی، اور کچھ آپ کو اللہ کے کرم سے سپورٹس بھی ملیں گی۔ اور اگر آپ کے ان لاس کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئے تھے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اب خوش اسلوبی سے بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی شادی کے امکانات پیدا ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا پروپوزل مل جائے۔ بس اس ہفتے میں ذرا لٹیگیشن کو اوائڈ کیجیے گا، اور کچھ اچھے لوگوں سے جن سے مل کے یقیناً آپ کو خوشی ہو، ایسے لوگوں سے ملاقات ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ اپنی گھریلو زندگی کے حوالے سے کوئی بھی نیا قدم اٹھا رہے ہیں تو اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے لیجیے گا۔ آپ کی اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو آپ کی چیزوں میں مزید بہتری آنے کا امکان ہے، اور اگر آپ سفر بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی بھرپور امکان پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو مجھے لگتا ہے کوئی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو بھی آپ ذرا سا فیملی کی جانب بہت زیادہ توجہ دیں گے، وہ ماں باپ بہن بھائی جو بھی اللہ نے رشتے بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی مے بی پاسبل اس ویک میں کوئی اگر آپ بزنس کرتے ہیں کوئی نیا کانٹیکٹ، نیا کام مل سکتا ہے آپ کو۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر کوئی آپ کو فنڈز کے حوالے سے پرابلم آ رہی تھی تو رب العزت کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا سا اپنے مجھے یہ لگتا ہے گھریلو حوالے سے آپ کے کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں، جیسے پینٹ، فرنیچر یا کوئی الیکٹرانک کی چیز، اس کی خریداری پہ آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں۔ اور آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو اپنی کڈنی کا خیال رکھنا چاہیے، آئز کا خیال رکھنا چاہیے، اور دانتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کچھ زندگی میں یہ کہہ سکتا ہوں نئی چیزوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے،
اور میں یہ کہوں گا خاندانی معاملات میں زیادہ آپ الجھیے گا مت، اور نہ ہی آپ اس میں کوئی سالسٹر بن کے اپنے آپ کو پیش کیجیے گا. ہاں اللہ کی طرف سے آ جائے چیز تو وہ ایک صحیح ہے، کیونکہ حاصل کچھ نہیں ہوگا، خواہ آپ کے اوپر لائبلٹی بنے گی. اور اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ اپنی ٹانگوں کا، جوڑوں کا اور بیک کا، کمر کا یہ خیال رکھیے. تھوڑا سا آپ کے گھریلو معاملات میں کبھی کبھی ہلکا سا تلخی کا عنصر پیدا ہوگا، تو مفاہمت سے کام لیجیے گا تاکہ معاملات کشیدگی کی طرف نہ جائیں. اس کے علاوہ انسومینیا یا کم نیند کے آنا، اس کا بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں، اور آپ کو تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، چاہے آپ ملازمت کرتے ہوں چاہے آپ بزنس کرتے ہوں، دونوں صورتوں میں. اور آپ کو کچھ اپنے ریلیٹو سے ملنے کے مواقع میسر آئیں گے، اور اگر آپ میڈیا یا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں آپ کی بہتری آنے کے امکان بنیں گے. ہیلتھ کے حوالے سے بتا چکا ہوں. فائنینشلی بھی چیزیں صحیح رہیں گی. پارٹنرشپ کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیے گا، مگر فلیکسیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لچک کو نبھاتے ہوئے آپ اپنا نقصان کر لیں. مثلا افہام و تفہیم سے کام لیجیے گا. اس کے علاوہ کچھ سیر و سیاحت، ٹریولنگ، ان چیزوں کے امکانات بن سکتے ہیں. پانی کی طرف تفریح کی غرض سے جانا، اس کے امکان بن سکتے ہیں. ڈرائیونگ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور خاص طور پہ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ ٹریفک کے قوانین کا آپ کو جو ہے ان کو وائلیٹ نہ کریں، اور اپنی چیزوں کو ایک جسے یہ کہنا چاہیے ترتیب میں رکھیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اگر آپ گاڑی چلاتے ہو، بائک چلاتے ہو، تو اس پہ کچھ تھوڑے سے اخراجات آپ کی وہیکل پہ نظر آ رہے ہیں، اور فائنینشلی چیزیں اوور آل بہتر رہیں گی. جو میں نے احتیاط کی چیزیں بتائی ہیں ان کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ایک جسے یہ کہہ لیں کہ غصہ بڑھ سکتا ہے، کبھی کبھی تناؤ کی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں. اور آپ کو ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنی سیکریسی، اپنی مخفی چیزوں کو کسی کے ساتھ جو ہے اس کو شریک نہ کیجیے گا، یا انگریزی میں کہہ لیں شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ بعد میں وہ آپ کو تھوڑا سا بلیک میل یا ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. کچھ آپ کو تھوڑے سے ان نیسیسری ایکسپینسز بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے بہن بھائیوں سے تھوڑا سا اختلاف ہونے کا امکان ہے. اور صحت کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی انرجی کا لیول آپ کو کم محسوس ہو، اور یہ ہے کہ کچھ نئے لوگوں سے دوستیاں، آپ کے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں. فائنینشیل ڈیل چاہے سگے بھائی کے بھی ساتھ کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اور یہ نہیں کہ آپ اس دور میں پتہ کیا ہوتا ہے، آدمی ادھار دے دیتا ہے، پھر وہ یا تو وقت پہ ملتا نہیں ہے یا بہت ٹوٹ کے ملتا ہے قسطوں میں. تو یہ خیال رکھ لیجیے گا، فی سبیل اللہ اگر مدد کرنی ہے تو وہ ایک دیگر بات ہے. اور آپ کو اگر جو ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ایک اپنے تھروٹ کا، ENT کا خیال رکھیے گا. اور اس دور میں کبھی کبھی مسوڑوں میں، دانتوں میں تکالیف کی شکایت بھی ہو جاتی ہے. PR بڑھانے کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے. وہ لوگ جن کا تعلق پبلک ریلیشننگ یا تعلقات عامہ کی جو شعبے ہیں ان سے ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. اور اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں ضرور کیجئے، مگر اس کی تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے جو آپ کا چھوٹا بچہ ہو اس کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی کہوں گا، اگر آپ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں تو تھوڑا سا یعنی وہ اسپورٹ جس میں بھاگنا دوڑنا ہو یا فزیکل چیزیں ہو تو خیال سے کیجیے گا. یہ تو نہیں کہوں گا چھوڑ دیں، جم بھی کر رہے ہیں تو جو ہے احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکارن. کیپریکارن والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے جو بھی کام کرنا ہے مستقل مزاجی سے کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی ان ایکسپیکٹڈ رکاوٹیں آئیں، مگر فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشلی اچانک گین ہو جائے.
آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آ جائے آپ کی لائف میں، اور کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا کام جس کے لیے آپ کافی عرصے سے کوششیں کر رہے تھے وہ اچانک پورا ہو سکتا ہے، اور کچھ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر پہ، آپ کے جائے مقام پر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ہونے کے امکان بنیں گے۔ تھوڑا سا بزنس جو کرتے ہیں کیپریکارن، ان کو تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ زیر غور لائیں، اس پہ غور و خوض کیجئے اور یہ دیکھیے کہ کہاں پہ مجھے تبدیلی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو تو میں تھرو آؤٹ لائف کہتا آ رہا ہوں، پیٹ کا خیال رکھیں، پیٹ کا خیال رکھیں، اور بچوں کی بھی صحت کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اب پیٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے یورنل فنکشن، پیشاب سے متعلقہ امراض یا کڈنی، ان کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی ہونے کے قوی امکان ہیں، اور آپ نے ایک چیز ہاں، اگر کمیونیکیشن کی فیلڈ سے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے، یا آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اپنے راہل، آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے گھر کے قریب رہنے والے لوگ جو آس پاس رہتے ہیں، کوشش کیجیے گا کوئی اختلاف نہ ہو، کیونکہ عموماً اس دور میں کوئی اختلاف یا جھگڑا خواہ خواہ کا بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے جائیداد سے کوئی فائدہ، زمین سے، پراپرٹی سے فائدہ ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے بحکم اللہ۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے وہ ہونے کا امکان ہے، پورا ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے ساتھ تھوڑا سا بڑھے گا۔ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ایکوریس لوگ، برج دل والے، ان کو سوچ سمجھ کے فائنینشیل ڈیل کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جن کی ابھی مقدمے بازی چل رہی ان کو بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے اپنے سر کے اوپر آپ کا اپنا لارڈ الٹا چل رہا ہے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور اگر دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو یعنی کوئی اکسائے، ہو سکتا ہے کوئی ٹیمپٹیشن ملے، یار اس میں فائدہ ہو جائے گا، یہ کام کر لو، جو غیر قانونی ہو تو جائے گا، لیکن جب یہ سیدھا ہوگا نا، اس سے پہلے آپ کا کام لگا کے چلا جائے گا وہ لوگ جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ تو یہ میں بار بار خبردار کرتا ہوں۔ اور دوسرا، اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا یا ناچاقی ہوئی بھی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہو سکتی ہے، اور اپنے میٹرمونیل لائف کا خیال رکھیے گا، اپنے اسپاؤس کا خیال رکھیے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی ٹریولنگ کا اچانک امکان بنے، ہو سکتا ہے آپ کئی جاب کے لیے کوشش کر رہے ہوں، کوئی اس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ کے آپ انتظار کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ڈاکومنٹ آ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی سی وی جو ہے وہ کہیں اپلائی کر دیں آپ اور وہاں سے کوئی اچھی نیوز ملے۔ اور کبھی بھی کسی ان نون پرسن پہ اس وقت فائنینشلی آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ پیسے دے کے یہ کام میرا جلدی ہو جائے گا تو وہ کام اٹک جائے گا الٹیمیٹلی۔ اور کوئی آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں جو ہے، خاص طور پر آپ کو اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنے نروز کا خیال رکھنا ہے، آپ کا اللہ بھلا کرے کوئی موسمی بخار اس ٹائپ کی چیز یہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی اسائنمنٹ مل جائے، کوئی اچھا کام مل جائے، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی اچھی اپرچونیٹی ملے۔ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، فائنینشلی چیزوں میں تھوڑی بہتری آئے گی، اور آپ کے اپنے گھر کے بزرگوں سے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بڑے بھائی ہوں، بڑی بہن ہوں، نانی ہوں، خالہ، ان سے کمیونیکیشن ہونے کے امکان اس دور میں بنیں گے۔ اور یہ ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اس دور میں انسان اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے شوز، چاہے مرد ہوں عورت ہوں، ان کی خریداری کی طرف رجحان بنتا ہے۔ ایک چیز خواتین کے لیے بول دوں، تھوڑا سا آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے،
باسی کھانا، خراب کھانا، فروزن فوڈ، اس کو اوائڈ کیجیے گا، ورنہ یہ اسٹمک کا پرابلم یا فوڈ پوائزننگ کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی تھیں تو وہ جو ہیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اور آپ کو فائنینشلی اچانک کوئی فائدہ ہونے کا بھی امکان بنے گا۔ اچھا، ہڈیوں، جوڑوں، ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور وقتی طور پہ پرابلم آپ کو آ سکتا ہے، اور والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ ادھار سے دینے سے بھی لینے سے بھی گریز کیجیے گا، یہ دور ادھار والوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اور اپنے میٹمونین لائف، یعنی جس کو اردو میں کہہ لیں اپنے گھریلو ازدواجی تعلقات، ان کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ اس دور میں کبھی کبھی انسان اسکینڈل ہوتا ہے یا اس کی بنتا ہے یا اس کی کچھ چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور کوشش کیجیے گا کسی کے ساتھ بحث و مباحثے کا نوبت ہی نہ آئے، امکان بھی نہ بنے، اور آپ کو کچھ نئے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، نئے دوستوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی گاڑی یا پراپرٹی کی خریداری کر رہے ہیں تو اس کی تمام ڈاکومنٹس کی جو ہے تصدیق ضرور کرا لیجیے گا یا ری چیک کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو، چاہے مثال دے رہا ہوں میں، کوئی کہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، وہ اس وقت تک اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیے گا جب تک کہ آپ خود اس کام کو نہ جانچ لیں۔ اس کے علاوہ اس بات کا امکان ہے کہ سیر و سیاحت کے لیے، گھمانے کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے، کھانے پینے کی جگہوں پہ جانے، اس کے امکانات بن سکتے ہیں، اور تھوڑا سا اپنی گاڑی، بائک، وہیکل کا خیال رکھیے گا، اس میں اچانک یا اس کی مشینری میں کوئی پرابلم آنے کے امکان بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ایک چیز میں اور کہوں گا، خاص طور پہ پائسز والوں کو، اس دور میں ذرا گوشت خوری کو اگر آپ اوائڈ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت بڑھے گا، میل ملاپ بہت بڑھے گا، اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں بھی اضافہ ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پرانا مقدمہ چل رہا ہو، کوئی پرانا کیس چل رہا ہو، تو اس میں کوئی بیٹر ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ 12 بروج کے حوالے سے بتایا، شروع میں جو آپ سے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں جو ہے کچھ چیزوں کے آپ کو جواب بھی دیے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بناتا ہوں، وہ دنیا کے لیے ہوگی پوری اوورآل اور ایک نٹ شیل میں، اور پھر 12 بروج پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے تمام لوگوں کے مسائل حل کرے۔ اللہ حافظ۔